السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آج میں ایک ایسی سچی کہانی بیان کرنے جا رہا ہوں جو آپ کے بدن کے رونگٹے کو کھڑا کر دے گی۔ ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک دیہات میں ایک آدمی رہا کرتا تھا جس کا نام شفیق صاحب تھا۔ شفیق صاحب اپنی دو جوان بیٹیوں اور اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور شفیق صاحب ایک ادنا درجے کے ریلوے ملازم تھے۔ ریلوے میں نوکری کیا کرتے تھے۔ جو پیسے ملتے تھے ان پیسوں کے ذریعے اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ جب دونوں جوان بیٹیاں شادی کی عمر کے لائق ہو گئی تو ہر وقت ان کو یہ بات ستاتی رہتی تھی کہ اپنے دونوں جوان بیٹوں کی شادی کیسے کرواؤں۔ میں ایک فرض تو ادا کر سکتا ہوں، نوکری کر کے اپنے گھر والوں کا پیٹ تو پال سکتا ہوں، لیکن دوسرا فرض اپنی دونوں جوان بیٹوں کی شادی کیسے کرواؤں۔ جب بھی اپنے دفتر سے گھر آتے تھے تو اپنی جوان بیٹوں کو سوچ کر اپنے آنکھوں سے آنسو نکال دیتے تھے، اور ان کو پل پل یہی بات کی فکر تھی، یہی بات ستاتی تھی کہ اپنی جوان بیٹوں کی شادی کیسے کرواؤں۔ دن گزرتے گئے، لمحات بیتتے گئے۔ ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ شفیق صاحب نے اپنے دفتر میں جا کر اپنے مالک سے مدد چاہی کہ مجھے کچھ پیسے ایڈوانس پیسے دے دیجئے تاکہ میں اپنی دونوں جوان بیٹیوں کی، اپنے پاکیزہ دونوں بیٹیوں کی شادی کر دوں۔ مالک نے منع کر دیا پیسے دینے سے، مدد کرنے سے۔ پھر وہ شفیق صاحب اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے محلے والوں کے پاس گئے اور ان سے مدد مانگی، ان سے پیسوں کی درخواست کی کہ میری کچھ مدد کر دیجئے تاکہ میں اپنی دونوں جوان پاکیزہ دونوں بیٹوں کی شادی کر دوں۔ لیکن محلے والوں نے، رشتہ داروں نے ٹال مٹول کر دیا، بہانے نکال دیے اور ان کو مدد سے انکار کر دیا۔ پھر آخر کیا ہونا تھا؟ ایک دن شفیق صاحب اپنے دفتر سے گھر آئے، گھر آ کر اپنی دونوں بیٹیوں کو گلے سے لگایا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور دونوں جوان بیٹیاں بھی سمجھ رہی تھی کہ ہم دونوں کی وجہ سے ہمارا باپ بہت پریشان رہتا ہے۔ باپ پھر اپنے کمرے میں سونے جانے لگا۔ ابھی تو سونے سے پہلے کسی سوچ میں مبتلا ہو گیا، سوچتا رہا، اور اس سوچ نے شفیق صاحب کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ صبح کسی ریل کے نیچے، کسی گاڑی کے نیچے آ کر اپنی جان کو اپنی جان کا سودا کر دیں گے۔ اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد پیسہ میری بیوی کو ملے گا، پھر میری بیوی ان پیسوں سے میری بچوں کی شادی کروائے گی۔ اور اس طرف دونوں بچیاں بھی مشورہ سوچ چکی تھی کہ ہماری وجہ سے ہمارا باپ پریشان ہے۔ پھر آخر کیا ہونا تھا؟ باپ صبح اپنے دفتر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد دفتر سے اطلاع آئی اپنے گھر والوں کے پاس کہ تمہارا شوہر انتقال کر چکا ہے، تمہارا شوہر کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ یہ خبر پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، دیہات میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ پھر ماں سینہ پٹتی رہی، چلاتی رہی اور زور سے اپنی دونوں جوان بیٹیوں کو آواز دے رہی تو کہہ رہی تھی، اے میری دونوں جوان بیٹیوں، آؤ ادھر، تمہارے بابا کی کیا حالت ہوئی، تمہارے بابا نے کیا کر دیا۔ بہت چیخنے چلانے کے بعد دونوں بیٹیاں کمرے سے باہر نہیں آئی تو ماں خود جا کر دیکھنے لگی کہ آخر بیٹیاں کیوں نہیں آ رہی۔ تو ماں نے جا کر دیکھا بیٹیوں نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا دیا ہے اور ایک کاغذ چھوڑ دیا ہے جس میں لکھا ہوا تھا جو آج ہمارے لیے عبرت ہے کہ کفن ہمارا جوڑا بنے گا اور بابا جی اور قبر یہ ہماری سسرال بنے گی۔ میرے دوستو،
اگر ہمارے محلے میں ہماری بستیوں میں ایسی غریب جوان بیٹیاں ہیں تو ان کے شادی کی فکر ہمیں بھی کرنی چاہیے، ان کے ماں باپ کا سہارا ہمیں بھی بننا چاہیے، ورنہ عزیزو آج تو کسی اور گھر ویران ہوا ہے، کل ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر کی ہمارے محلے کی جوان بیٹیاں بھی اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر خودکشی کر لیں۔